اب میں نبوی اس رہنما اصول کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تجارت میں، معاش میں، اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفع بخش تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو سیرت النبی کے حوالے سے آپ ان تمام چیزوں کو اپنائیے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تجارت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، حصول معاش میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی رکاوٹیں ہوں گی تو اسے بھی دور فرما دے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ مطففین۔ اس سورت سے ناپ تول میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر کسی انسان کی تجارت کا جو ستیہ ناش ہوتا ہے، اس آیت کے اندر اس میں بخوبی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ویل ہے اس کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا، جب اپنے لیے لینا ہوتا ہے تو یستوفون، بھر لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب دینا ہوتا ہے دوسرے کو ناپ کر کے یا تول کر کے، یخسرون، تو وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، مکہ والوں کا پیشہ ہی عام طور پر تجارت تھا، غلہ وغیرہ کی تجارت ان کا عام پیشہ تھا، اس میں ڈنڈی مارنا یہ ان کے اندر عام بات تھی۔ اور یاد رکھیے آج بھی لوگ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ کسان سے اور دیگر کاشتکار سے مال لیتے ہیں تو لیتے وقت ڈنڈی ضرور مارتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نفع کمایا ہے۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو دوسرے کی حق تلفی جو ہوئی ہی ہوئی، لیکن یاد رکھیے اس ادنا سی غلطی کی وجہ سے، یہ معمولی سی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے آپ کوئی بہت بڑے مالدار نہیں ہو سکتے، الٹا آپ کی تجارت اور آپ کا کاروبار بالکل چوپٹ ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں دکاندار کا ترازو صحیح نہیں ہے، وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، تو کیا آپ اس دکاندار کے پاس جائیے گا سامان لے کر؟ نہیں جائیے گا، بلکہ اس کے بدلے میں دوسرے کی طرف جائیے گا۔ ایک عام سی مثال آپ لیجئے، آپ اور ہم بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل بھرواتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں پیٹرول پمپ میں میٹر بہت تیز بھاگتا ہے اور تیل کم بہت دیتا ہے، پیسہ پورا لیتا ہے لیکن ناپ میں گڑبڑی کر رہا ہے، اور وہیں پر دوسرا پیٹرول پمپ ہے جہاں پر ناپ تول اگر صحیح دیا جاتا ہو، آپ بتائیے کس پیٹرول پمپ میں گاڑیوں کی لائن لگی ہوگی؟ اس پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوگی جہاں پر ناپ تول اچھی طرح سے دیا جاتا ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی جاتی ہو۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، جو انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر تجارت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو ناپ تول میں، لین دین میں امانتداری کو اختیار کریں، اور مکمل طور سے جو ان کا حق بنتا ہے دوسرے کا اسے آپ دیں، اور جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ لیں۔ اور آگے چلیے، نبوی اصول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تجارت میں لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرنا یہ بھی تجارت کو فروغ دینے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی خریدنے آیا اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بے تکی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کسٹمر سے خوش پیشانی کے ساتھ، بالکل خوش طبعی کے ساتھ پیش نہ آ کر اس سے بالکل ترش روئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یاد رکھیے دوبارہ وہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا، دوبارہ وہ آپ کے پاس معاملات کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ثابت کر دکھایا ہے۔ ایام جاہلیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے ایام جاہلیت میں شریک تھے، اور کتنے بہتر شریک تھے تجارت میں کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی
بےتکی باتیں نہیں کی۔ اسی طریقے سے بحث و تکرار سے اجتناب کرنا بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں، معاملات میں، کاروبار میں کسی سے بحث نہیں کیا، کسی سے بیجا تکرار نہیں کی۔ اور آگے چلیے میں آپ کو بتاؤں، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، یہ تجارت کے کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے لیے تجارت میں کامیاب ہونے کا، کہ وہ وعدہ کو پورا کرے۔ آپ کے پاس کوئی آیا، کہا کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، آپ کے پاس نہیں، کہا کہ 2 دن بعد دیں گے، تو 2 دن بعد دیں گے کا مطلب 2 دن بعد ہی دیں گے۔ ہندوستان والے نہ جانے 2 دن کو مطلب 4 دن سمجھتے ہیں، 1 گھنٹہ کے بعد ملنے کا مطلب 2 گھنٹہ کے بعد نہیں۔ اگر آپ تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وعدہ کی پاسداری کرنا ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ وعدہ کی پاسداری بہت ضروری ہے۔